تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے۔ پی ٹی آئی فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی کل رات 10 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی اسکروٹنی 3 فروری کو ہوگی۔ حتمی پینلز کی فہرستیں 4 فروری کو شام 4 بجے ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا باضابطہ اعلان 6 فروری کو ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں نکاح کیس کی سماعت۔ جج کا ملزمان کو پیش کرنے کا حکم۔ وکلاء صفائی کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ شرکا کو بریفنگ دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کے پی اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بیلٹ پیپرز کی فضائی راستے سے ترسیل کا فیصلہ۔ گوادر، پنجگور، کیچ، خاران، باجوڑ اور کرم میں بیلٹ پیپرز ہیلی کاپٹر اور C-130 طیاروں کے ذریعے بھجوائے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا نگراں وزیر اعظم کو خط۔ 7 سے 9 فروری تک لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی درخواست۔ کہا الیکشن کی رات بجلی میں تعطل مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اجلاس۔ صبح الیکشن کمشنر آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی شرکت۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رینجرز اور پولیس کی مشترکہ سنیپ چیکنگ کا فیصلہ۔ الیکشن کے دوران مشترکہ فلیگ مارچ بھی کیا جائے گا۔ سندھ رینجرز کے دستے بطور کوئک ریسپانس فورس تعینات رہیں گے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق الیکشن کمیشن کے قوانین اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے گی۔ خلاف ورزی پر سخت تادیبی کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کے حق کے اجرا ختم کرنے کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہونا تھی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ سوات، مری، آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں برفباری۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ شیڈول متاثر۔ آج 11 پروازیں منسوخ، 2 متبادل ایئرپورٹ پر منتقل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں آج 2 کیسز کی سماعت ہوگی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ نکاح کیس کی سماعت سینئر سول جج قدرت اللہ کریں گے۔ اور ایران میں قتل ہونے والے 9 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان کے حوالے کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کفتان وقار کاکڑ کے مطابق ایران کے سرحدی گارڈز نے میتیں کفتان راہداری گیٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کی۔ مقتولین کو ایران کے شہر سیرخان میں نامعلوم مسلح افراد نے قتل کیا تھا۔ مقتولین کو آج آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ الیکشن سے پہلے نگراں حکومت کا عوام کو بڑا جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرول 13 روپے 55 پیسے مہنگا کر دیا۔ 1 لیٹر 272 روپے 89 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام برہم۔ توشہ خانہ ریفرنس، بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا، 10 سال کے لیے نااہل قرار۔ اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال قید اور نااہلی کی سزا کاٹنا ہوگی۔ دونوں پر 1 ارب 57 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ عدالت کا سوال۔ کمرے میں ہے، بانی پی ٹی آئی کا جواب۔ عدالت نے کہا آپ فوری بیان جمع کرا دیں، عدالتی وقت خراب نہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر جواب جمع کراؤں گا۔ آپ کو کیا جلدی ہے؟ کل بھی جلدی میں سزا سنا دی۔
میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی یہ کہہ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ عدالت نے 342 کے بیان کے بغیر اور بشرا بیوی کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی کا سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ بشرا بیوی کے لیے بنی گالہ سب جیل قرار، سابق وزیر اعظم کی اہلیہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بنی گالہ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جیل اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار بنی گالہ سب جیل پر تعینات۔ جیل کا عملہ بنی گالہ گھر کے اندر تعینات رہے گا۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار بنی گالہ گھر کے باہر تعینات ہوں گے۔ بشرا بی بی توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ بدقسمتی سے حکومت کو ایک ہی ایشو ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے سزائیں دینی ہے تاکہ ان کے کارکن پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ بددل ہو جائیں۔ لیکن یقین کرو، میں آج بھی میں کیمپین میں تھا، اس سے اور زیادہ لوگوں کا غم و غصہ بڑھا ہے۔ لگتا ہے بس ایک ہی ایشو ہے، بانی پی ٹی آئی کو سزائیں کیسے دینی ہیں۔ اس قسم کی سزائیں دینے سے عوام میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں توشہ خانہ کیس نواز شریف آصف زرداری کا کیوں نہیں سنا گیا؟ 8 فروری کے بعد نواز شریف لندن جاتے ہوئے بولیں گے مجھے کیوں بلایا؟ آئی پی پی اور پرویز خٹک کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ جس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی ہے لکھ لیں، الیکشن میں برا حال ہوگا۔ شہباز کھوسا نے کہا گواہ دبئی میں پارٹ ٹائم سپیئر پارٹ کی دکان میں کام کرتا ہے۔ ایسے گواہ کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ اپنے لوگوں نے ہنسایا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں۔ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا آج خود رو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب، کہا جشن نہیں مناؤں گا، افسوس ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ ذاتی دشمنی کا نقصان عوام اور معیشت کو ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو یہی سیاست ہوگی۔ میں وزیر اعظم بنا تو سیاسی کارکن قیدیوں کو رہا کروں گا۔ بلاول کا تھروٹ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنانے کا وعدہ، کہا پی ٹی آئی ووٹرز آزاد امیدواروں پر ووٹ ضائع نہ کریں، آزاد امیدوار اپنے بانی کو دھوکہ دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے وکیلوں نے پھنسایا، کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ اتنا اہم کیس جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی، وکیل عدالت میں آتے ہی نہیں تھے۔ آپ نے ووٹ ضائع کیا تو میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا آج خضدار میں پڑاؤ، جلسے کی تیاریاں جاری۔ بلاول بھٹو دوپہر 1:30 بجے جیالو سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری سانگھڑ میں ریلی کی قیادت کریں گی۔ ریلی کنڈیارو اور کھپرو سے بھی گزرے گی۔ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات پر فرائض انجام دے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے آرمی کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ شرکا کو بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھناؤنی مہم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ فورم کا غزہ کی عوام کی حمایت کا اعادہ۔ فوری جنگ بندی اور پرامن حل کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کمانڈرز کو پیشہ ورانہ مہارت کے معیار برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شرکا نے افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری کے خلاف اقدامات کو سراہا۔ انتخابی مہم کے دوران حملے، امیدوار سمیت 2 جاں بحق، کئی زخمی۔ باجوڑ میں فائرنگ، آزاد امیدوار ریحان زیب جاں بحق۔ NA 8 اور PK 22 پر الیکشن ملتوی۔
شمن میں ANP کے دفتر پر فائرنگ سے کارکن ظہور احمد چل بسا. بلیدہ